السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا تجوید کلاس میں خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے، اور ہم مسلمان ہیں، قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن پاک کے ایک حرف پڑھنے سے ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو اچھے طریقے کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھیں، لیکن ہم میں سے کچھ ایسے میرے اسلامی بہنیں ہیں، اسلامی بھائی ہیں جنہیں قرآن پاک اچھے طریقے کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ انہیں قرآن پاک تجوید کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا؟ تو آج ہم انشاءاللہ یہ تمام چیزیں سیکھیں گے۔ تو چلیے اب ہم اپنے سبق کی جانب چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے سورۃ النصر کی پہلی 2 آیات لکھی ہیں، تو سب سے پہلے میں آپ کو پہلی آیت پڑھ کر سناتا ہوں، اور آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ ہمیں کون کون سی چیزیں معلوم نہیں جس کی وجہ سے ہم قرآن پاک کو ہم غلط پڑھ لیتے ہیں، اچھے طریقے کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے۔ تو سب سے پہلے میں تعوذ پڑھوں گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں پہلی آیت پڑھوں گا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، ٹھیک ہے، یہاں پر وقف کریں گے، والفتح۔ اب میں نے پہلی آیت پڑھی، تو اگر ہمیں یہ جو اوپر نیچے چیزیں لگائی گئی ہیں، اعراب لگائے گئے ہیں، یہ چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہم قرآن پاک کو غلط پڑھ لیتے ہیں، اچھے طریقے کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے۔ تو یہ دیکھیں کہ میں نے پڑھا اذا، اذا، اذا پڑھا، ٹھیک ہے، اذا پڑھا، یہاں پر میں نے کھینچا، یہاں پر زبر ہے، میں نے اس لیے یہاں پر زبر ہے، کھینچا، اذا، اذا پڑھا، ٹھیک ہے، اور جا یہاں پر بھی کھینچ کر پڑھا، لیکن اس پر اس حرف پر بھی تو زبر ہے نا، لیکن میں نے اس حرف کو نہیں کھینچا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ میں نے اس حرف کو نہیں کھینچا؟ یہی چیزیں ہمیں معلوم نہیں، جس کی وجہ سے ہم قرآن پاک کو اچھے طریقے کے ساتھ تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ایسے زبر ہو اس کے بعد الف آ جائے، ایسے زبر ہو اس کے بعد الف آ جائے، تو ہم زبر والے حرف کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے، اذا، اذا پڑھیں گے، اذا جاء، ٹھیک ہے، جا کو ہم تھوڑا زیادہ لمبا کریں گے، اس کو زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہاں پر مد ہے۔ اور میرے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جنہیں قرآن پاک اچھے طریقے کے ساتھ نہیں پڑھنا آتا، انہیں یہ چیزیں بھی معلوم نہیں ہوں گی کہ یہ کون سی مد ہے اور اس کو کتنا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ بھی ہوگا کہ یہ مد ہے، یہاں پر کھینچنا ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ اس کو کتنا کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو 2.5 الف کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اب 2.5 الف کتنے ہوتے ہیں؟ 2.5 الف ہوتے ہیں نارمل حالت میں اپنی 2.5 انگل کھلی کرنا، جیسے اس طرح کھلی کرنا۔ جیسے میں پڑھوں گا، اذا جاء، ٹھیک ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر پڑھنا ہے ہم نے اذا، اذا پڑھنا ہے، اذا نہیں پڑھنا، یعنی ذال پڑھنا ہے، زا نہیں پڑھنا۔ یہاں پر پڑھیں گے ہم ذا، اذا، اذا، ٹھیک ہے، ذال پڑھیں گے، زا نہیں پڑھیں گے، سختی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں پر پڑھیں گے اذا جاء نصر اللہ، ٹھیک ہے، نص سواد پڑھیں گے، نس نہیں پڑھیں گے، نص پڑھیں گے، سواد پڑھیں گے، نصر اللہ۔ جو اللہ کا نام ہے نا، اسے نصر اللہ نہیں پڑھیں گے، اسے پڑھیں گے نصر اللہ۔ اللہ کا نام یہاں پر موٹا پڑھا جائے گا، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے نام کو یہاں پر موٹا پڑھنا ہے؟ اس کا ایک قاعدہ ہے کہ اللہ کے نام سے پہلے اگر پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس لام کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو ہم یہاں پر پڑھیں گے نصر اللہ والفتح، والفتح، ٹھیک ہے، اور یہاں آخر میں وقف کرتے ہوئے ہم ہا کو ساکن کر لیں گے۔ تو مکمل میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، ٹھیک ہے۔
تو پہلی آیت آپ نے سیکھ لی. دوسری آیت کی جانب چلتے ہیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ. ٹھیک ہے, را کو جو ہے نا موٹا پڑھنا ہے, وارا نہیں پڑھنا, ورا پڑھنا ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ, یہاں پر غنہ کرنا ہے. اب غنہ کسے کہتے ہیں؟ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانا. غنہ کی مقدار جو ہے نا 1 الف ہے. تو یہاں پر پڑھیں گے آپ, منہ بند ہو جائے, ناک سے آواز آئے, جیسے وَرَأَيْتَ النَّاسَ, وَرَأَيْتَ النَّاسَ. ایسا نہیں پڑھنا وَرَأَيْتَ النَّاسَ, ایسا نہیں پڑھنا آپ نے پڑھنا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ, سین پڑھنا ہے, ثا نہیں پڑھنا. يَدْخُلُونَ, ید دال پر کلکلا ہوگا. اب کلکلا کسے کہتے ہیں؟ کلکلا کہتے ہیں آواز لوٹتی ہی واپس آئے. ٹھیک ہے, یہ دال ساکن ہے, یہاں پر کلکلا ہوگا. کلکلا کسے کہتے ہیں؟ کلکلا کی تفصیل ہم انشاءاللہ اگلی کلاسوں میں پڑھیں گے. تو میں مختصر سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کلکلا کا مطلب ہے آواز لوٹتی ہی واپس آئے. تو ہم یہاں پر پڑھیں گے یدخلون, ایسے نہیں پڑھیں گے یدخلون فی دین اللہ. اب اللہ کا لام یہاں بھی آ رہا ہے, تو ہم یہاں پر لام کو جو ہے نا باریک پڑھیں گے. اس کی کیا وجہ ہے کہ یہاں پر ہم نے لام کو موٹا اس لیے پڑھا تھا کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے پیش تھا. یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے. تو اس کا قاعدہ یہ تھا کہ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے تو اللہ کا لام موٹا پڑا جاتا ہے. اگر زیر آ جائے پہلے والے حرف پر تو اس اللہ کے لام کو جو ہے نا باریک پڑھا جاتا ہے. باریک کیسے پڑھا جاتا ہے؟ فی دین اللہ, لاہی موٹا کیسے پڑھا جاتا ہے؟ نصر اللہ, لاہی نصر اللہ. ٹھیک ہے, باریک دین اللہ. ٹھیک ہے, ہی پڑھیں گے, ہا پڑھیں گے, ہا نہیں پڑھیں گے. دین اللہ افواجا. ٹھیک ہے, اور یہاں پر وقف کریں گے اور آخر میں جو ہے نا 2 زبر کو جو ہے نا ہم 1 زبر بناتے ہیں. یہاں پر وقف کرتے ہوئے ہم 2 زبر کو 1 زبر کر لیں گے تو یہاں پر حروف مدہ بن جائے گا. تو افواجا 1 الف کھینچ کر پڑھیں گے, یہاں پر وقف کریں گے. تو میں آپ کو مکمل یہ پوری صورت پڑھ کر سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان تمام جو یہاں پر ہمیں قرآن پاک پڑھنے میں غلطیاں ہوتی ہیں, ان غلطیوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں, ان غلطیوں سے ہم کیسے جو ہے نا محفوظ رہ سکتے ہیں, ہم غلطیوں کے بغیر کیسے قرآن پاک کو اچھے طریقے کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. تو ہمیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم نہیں, جس کی معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم قرآن پاک کو غلط پڑھتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اعراب لگائے گئے ہیں. تو اعراب جو لگائے گئے ہیں یہ زبر لگایا گیا ہے, زیر اور پیش. تو ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ اسے زبر کہتے ہیں, اسے زیر کہتے ہیں, اسے پیش کہتے ہیں, لیکن یہ نہیں پتہ کہ اگر جس حرف پر زبر آ جائے تو اس حرف کو کیسے پڑھیں گے, جس حرف کے نیچے زیر آ جائے تو اس حرف کو کیسے پڑھیں گے, جس حرف کے اوپر پیش آ جائے تو اس حرف کو کیسے پڑھیں گے. تو اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ جیسے میں لکھتا ہوں تا, کوئی یہ سمجھ لے کہ جس حرف کے اوپر زبر جائے اسے کھینچ کر نہیں پڑھنا ہوتا. تو یہ دیکھیں کہ اس حرف کے اوپر زبر ہے لیکن ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے, لیکن اس حرف کے اوپر بھی تو زبر ہے نا, پھر ہم نے اس کو نہیں کھینچا, اسے کھینچا. وہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر زبر ہو اس کے بعد الف ہو, زبر کے بعد الف آ جائے تو زبر والے حروف کو جو ہے نا ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے. ورنہ اگر زبر ہو اس کے بعد الف نہ ہو تو ہم نے زبر والے حروف کو نہیں کھینچنا ہوتا. یہ دیکھیں زبر ہے اس کے بعد الف ہے تو ہم نے زبر والے حروف کو کیا کیا؟ کھینچ کر پڑھا, زبر والے حرف کو کھینچ کر پڑھا. یہاں پر پڑھا اذا. ٹھیک ہے, یہاں پر بھی تو زبر ہے لیکن اس کے بعد الف نہیں ہے تو اسی لیے ہم نے اس حرف کو جو ہے نا کھینچ کر نہیں پڑھا.
اب زیر زبر کو تو پتہ چل گیا. اب زیر کے بعد ایسے یا ساکن آ جائے, ایسے یا ساکن, ٹھیک ہے, زیر کے بعد ایسے یا ساکن آ جائے تو ہم نے زیر والے حرف کو جو ہے نا کھینچ کر پڑھنا ہے. اگر یا ساکن نہ آئے تو ہم نے زیر والے حرف کو نہیں کھینچ کر پڑھنا ہے. جیسے یہ دیکھیں زیر ہے, اس کے بعد یا ساکن ہے تو ہم نے یہاں پر کھینچ کر پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. وہ کتنا کھینچ کر پڑھنا ہے وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں. یدخلون فی, یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر پڑھا فی, تو یہاں پر بھی تو زیر ہے, اس حرف کے نیچے بھی زیر ہے. ہم نے اس کو پڑھا نصر اللہ والفتح, ہا کو نہیں کھینچا, نصر اللہ والفتح, لیکن یہاں پر ہم نے فا کو کھینچا فی, ٹھیک ہے. تو یہ بھی تو زیر ہے, یہ بھی زیر ہے, لیکن اس زیر کو نہیں کھینچا, اس زیر کو کھینچا ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ زیر کے بعد اگر ایسے یا ساکن آ جائے تو زیر والے حرف کو کھینچ کر پڑھنا آتا ہے. یہ دو چیزیں ہو گئی. اب پیش کے بعد جو ہے نا ایسے پیش ہو, پیش, اس کے بعد واو ساکن ہو, ٹھیک ہے, اس کے بعد واو ساکن, ایسے واو ساکن آ جائے, ٹھیک ہے. پیش کے بعد واو ساکن ہو تو پیش والے حرف کو کھینچ کر پڑھیں گے, ورنہ نہیں کھینچ کر پڑھیں گے, ٹھیک ہے. جیسے یہ را کے اوپر پیش ہے نا, تو ہم نے را کو نہیں کھینچنا کیونکہ را کے بعد واو ساکن نہیں ہے. تو ہم یہاں پر کیسے پڑھیں گے, اذا جاء نصر اللہ, ٹھیک ہے, را کو نہیں کھینچا. لیکن جو ہے نا ہم یہاں پر لام ہے, اس کو جو کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ لام کے اوپر بھی پیش ہے, لیکن لام کے اوپر پیش ہے اور پیش کے بعد واو ساکن ہے, تو ہم اس لیے لام کو کھینچ کر پڑھیں گے. یدخلون, خلون, ایسے تو نہیں پڑھیں گے نا, یدخلون ایسا نہیں پڑھیں گے, ہم اس کو پڑھیں گے یدخلون, یدخلون, ٹھیک ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر, مکمل پورے قرآن پاک کے اندر اگر آپ ایسے دیکھیں, زبر دیکھیں, ٹھیک ہے, پچھلے والا حرف جو بھی ہو, جیسے میم ہو, جیسے میں تا لکھ لیتا ہوں, تا, ٹھیک ہے, پچھلے والا حرف جو بھی ہو, جیسے میں یہاں پر تا لکھتا ہوں, تا, ٹھیک ہے, تا میں نے لکھا. اب جو بھی ہو حرف, لیکن اس حرف پر زبر ہو اور زبر کے بعد جو ہے نا الف ہو, تو ہم نے زبر والے حرف کو جو ہے نا کھینچ کر پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اگر زبر کے بعد الف نہ ہو, جیسے یہ زبر کے بعد الف نہیں ہے, ٹھیک ہے, زبر والے حرف کے بعد الف نہیں ہے, تو اس حرف کو جو ہم نے نہیں کھینچنا. جیسے تا زبر تا پڑھنا ہے, اس کو پڑھنا ہے تا الف زبر تا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جیسے تا پیش تو, لیکن اگر ایسے واو ساکن آ جائے اس حرف پیش کے بعد, ٹھیک ہے, پیش والے حرف کے بعد واو ساکن آ جائے تو ہم نے اس حرف کو جو ہے نا کھینچ کر پڑھنا ہے. جیسے تا پیش تو, اس کو پڑھیں گے تا واو پیش تو, ٹھیک ہے. ایسے یہ زیر, ایسے تا زیر تی, تا یا زیر تی, اس کو ہم نے نہیں کھینچا, اس کو کھینچا, ٹھیک ہے. تو آپ نے قرآن پاک کے اندر جہاں بھی آپ دیکھیں ایسے زبر والا حرف ہو, یعنی جس حرف پر زبر ہو اس زبر والے حرف کے بعد جو ہے نا الف آ جائے, تو آپ نے زبر والے حرف کو جو ہے نا کھینچ کر پڑھنا ہے. ایسے کسی بھی حرف پر پیش ہو اور پیش والے حرف کے بعد واو ساکن آ جائے تو اس حرف کو بھی آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے. ایسے زیر ہو, زیر والے حرف کے بعد جو ہے نا یا ساکن ہو, تو آپ نے زیر والے حرف کو جو ہے نا کھینچ کر پڑھنا ہے. اب آپ نے کتنا کھینچ کر پڑھنا ہے, آپ نے ایک الف کھینچ کر پڑھنا ہے. ایک الف کتنا ہوتا ہے, ایک الف ہوتا ہے نارمل حالت میں اپنی ایک انگلی ہے جو نا مکمل جو نا آرام سے کھڑی کرنا ہے. جیسے تا واو پیش تو, ٹھیک ہے, آرام سے. تو آج ہم نے یہ تمام چیزیں سیکھی. یہی چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی, تجوید کا علم نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے ہم قرآن پاک کو جو ہے نا غلط پڑھ لیتے ہیں, اچھے طریقے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. تو اگلی کلاسوں میں انشاءاللہ ہم تمام یہ تجوید کے قواعد سیکھیں گے. آپ نے وہ کلاسیں ضرور دیکھنی ہیں, اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی ضرور کریں. دعائے اللہ رب العزت ہماری اس پڑھنے کو, میرے اس سمجھانے کو, آپ کے جو ہے نا میرے اس پڑھانے کو, آپ کے سیکھنے کو, میرے سکھانے کو اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. اور جو غلطیاں اس میں ہوئی ہیں اللہ پاک اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تمام
تمام غلطیوں کو معاف فرمائے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اچھے طریقے کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگلی کلاس میں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔